السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو رومانٹک ناولز۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بے حد خوبصورت اور سسپینس سے بھرپور رومانوی ناول پریت امر ہونے کو ہے۔ یہ کہانی ہے ایک نڈر سیکرٹ ایجنٹ خزانہ اور چنچل حرم کی، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میری نظر سے دیکھو تو تم بلا کے حسین مرد ہو، اور بلا کا حسین مرد گول گپے بیچتا خاصا جچتا نہیں۔ وہ تیکھا گول گپا چٹخاری لے کر کھاتے تھیلے پر موجود سبھی پیشانی پر بیزاری کے بل سجائے مہارت پہ ہاتھ چلاتے نوجوان سے گویا ہوئی، جو ضبط کا گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا اس کی فضول گوئیوں پر۔ محترمہ پچھلے آدھے گھنٹے سے منہ کو ایک پل کا بھی آرام دیے بنا بولی چلی جا رہی تھیں، اور اس کی توجہ تھی جو بھٹکتی چلی جا رہی تھی۔ یہ آپ کی تیسری پلیٹ ہے، حرم کی بات نظر انداز کرتے اسے آگاہ کیا۔ لو بھائی، بات ہوا میں اڑا دی تم نے تو، حالانکہ تمہیں اپنی تعریف پر میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ حرم جی بھر کر بدمزہ ہوتے ٹھیلے سے بازو ٹکائے تنگ کر بولی، سات آنکھیں چھوٹی کیے گھور کر غازان کو دیکھا، جس کا بس نہ چلا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا ڈالتے، اسے یہاں سے غائب کر ڈالے۔ وہ آئی ایس آئی کا ایک بہترین آفیسر تھا جو بھی اس بدلی اس کچی آبادی میں گول گپے کا ٹھیلا لگائے گینگ کے اہم رکن پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن حرم آج اس کے سر آدم کے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بن بیٹھی تھی۔ مجھے بیجا تعریف بھاتی نہیں، خود پہ ضبط کرتے اس نے کمال تحمل کا مظاہرہ کرتے اس کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا، نہ نہ نہ، یہ معاملہ نہیں، معاملہ یہ ہے حضور کہ آپ کو آپ کی وجاہت پر شک ہے۔ وہ انگشتے شہادت اٹھائے سر کو نفی میں ہلا گئی، اور غازان کوفت زدہ سب اپنے کام میں مشغول ہوا کہ حرم کے علاوہ بھی ایک لڑکیوں کا مجمع سا جمع تھا ٹھیلے پر۔ مجھے نظر انداز کر دیا دیدہ دلیری ہے یار، وگرنہ میں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ ویسے کام کی بات بتاؤ۔ وہ اپنی نظر اندازی پر مقابل کو دا دیتی اس کے نزدیک آئی، اتنا کہ اب اس کا بازو غازان کے بازو کو چھونے لگا، اور لمس کے اس ٹکراؤ پر غازان کے ہاتھ میں موجود گول گپا چٹخ کی آواز سے ٹوٹا۔ اتنا فضول بولنے کے بعد ایک کام کی بات تو بنتی ہے۔ غازان نے نظریں اٹھائے ٹھیلے سے کچھ دور سڑک کے اس پار کھڑے رومال سے چہرہ ڈھانپے شخص کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کا شکار اس کے عین سامنے تھا، لیکن وہ اس پر یوں جھپٹ نہیں سکتا تھا۔ اسے محتاط رہتے اس شکار کو اپنے جال میں قید کرنا تھا۔ یہ تمام لڑکیاں جو شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارے ٹھیلے کے گرد موجود ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ محض تمہارے ہاتھ کے گول گپے کھانے کے واسطے موجود ہیں؟ غازان کے اجازت دینے پر وہ ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے اس کے کان کے نزدیک لب لائے سرگوشیانہ بولی۔ غازان کی نظریں بے اختیار شکار سے ہٹتے حرم کے سبھی چہرے پر مرکوز ہوئیں۔ میرا خیال تو یہی ہے۔ حرم کی الوہی چمک سے پرسیاہ نگاہوں میں دیکھتے ہی نہ جانے کس احساس نے اسے آن گھیرا کہ اس کی تمام بیزاری پل میں ہوا ہوئی، اور لہجے میں نرمی آ سمائی۔ غلط خیال ہے حضور، یہ سب آپ پر مر مٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دل و جان سے فدا۔ وہ لبوں پر مسکان سجائے رازداری سے کہتے آنکھوں کو دل فریب جنبش دے گئی، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی غازان کی مونچھوں تلے چھپے انابی لبوں کے کونے مسکان میں ڈھلے۔ تو ان لڑکیوں میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے؟ اسے واپس اپنے قد میں لوٹتے دیکھ مستفسر ہوا۔ وہ خاصا متجسس تھا اس کے احساسات جاننے کے واسطے۔ اور کیوں؟ ہر کیوں کا جواب جلد معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، بالکل نہیں۔ یہ سب لڑکیاں تمہیں اپنا بوائے فرینڈ بنانے کی متمنی ہیں، اور میں تمہیں اپنے بچوں کا باپ۔ ان میں اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ ہمیشہ سے مردوں کو بے باک سمجھتا آیا تھا، لیکن اس کا سامنا آج پہلی بار ایک بے باک عورت سے ہوا تھا۔ اس کی گندی رنگت نے بلا کی سرخیاں چھائیں تھیں، جبکہ دل سر پر دوڑ اٹھا تھا۔ رہی سے ایک کوف جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ بھی دور ہوئی، اور اس انجانے احساس کی لپیٹ بھی شدید ہوئی کہ وہ اس احساس کے زیر اثر بنا پلکیں جھپکائے اسے بڑی فرصت سے تکے گیا۔ سفید دودھیا رنگت، سیاہ پشت کو چھوتے لہر زدہ بال، سیاہ شرارت کے ٹمٹماتے جگنوں کی آنکھیں، چھوٹی سی ناک جس میں چاندنی کا چھلا پہن رکھا تھا، گلابی کٹاؤ دار لب، اور اس تھوڑی پر چمکتا سیاہ تل جو حسن کی پہرے داری پر فائز تھا۔ گول گپا؟ وہ اسے یوں اپنی بے باکی پر سرخ ہوتے خود کو یکٹک دیکھتے پا کر متذبذب ہوتی، خالی پلیٹ اس کے آگے بڑھاتی، قدرے اونچی آواز میں بولتے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخ گئی۔ غازان نے سر جھٹکتے گویا خود کو ایک تلسم سے آزاد کرتے سڑک کے پار دیکھا، اور وہاں موجود اپنے شکار کو غائب دیکھ وہ حرم کو نظر انداز کرتے فوراً آگے بڑھا۔ تیز قدموں سے سڑک پار کرتے اطراف میں تلاشا، لیکن تلاش ناکام لوٹی۔ اس نے دانت پر دانت جمائے اپنی اس لاپرواہی پر خود کو کوسا، اور پھر پلٹتے اس وجود کی جانب دیکھا جس کے سبب وہ لاپرواہ بن بیٹھا تھا۔ عجیب احساسات تھے، پل پل میں بدل رہے تھے۔ اب اسے تیش نے آن گھیرا تھا۔ سر کوئی اپڈیٹ؟
کان میں لگے چھوٹے سے آلے سے جو نظروں میں آنے سے مخفی رہتا تھا ایک مردانہ آواز گونجی۔ شکار آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم گینگ کے اس اہم رکن کو نہیں پکڑ پائے جسے پکڑنے کی خاطر ہم ہفتوں کی تیاری کے بعد یہاں آئے تھے، اور یہ سب جس کے سبب ہوا ہے اسے میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ حرم کو مشتعل نظروں سے دیکھتا جواباً بولا کہ کیا مطلب سر؟ دوسری جانب موجود آہت جو اس سالے کی مدد سے حرم اور غازان کے درمیان ہوئی گفتگو صرف فیضیاب ہو چلا تھا، غازان کی بات سنتے اجنبے میں ڈوبا۔ ٹھیلے کے پاس کھڑی سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس لڑکی کو پکڑو اور ہماری مخصوص جگہ پر لیا، اور اس ناکامی پر شدید مشتعل حکم صادر کرتا اپنے کاندھے پر رکھا رومال زمین کی نظر کرتے قدم آگے بڑھا گیا، اور اگلے چند لمحوں میں ہی غازان کی ہر ایک حرکت کو زیرک نگاہ سے دیکھتی حرم کے نزدیک سیاہ گاڑی آن ٹھہری، جس میں موجود وجود نے اسے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع فراہم کیے بنا اندر کھینچتے اس کے لبوں پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اسے ہوش و حواس سے غافل کرتے غازان کے حکم کی تعمیل کی۔ دروازہ کھولو خبیث آدمی، میرا سامنا کرو اور مجھے بتاؤ کہ آخر مجھے یہاں یوں کس مقصد سے لایا گیا ہے؟ بزدل اور کائروں کی طرح کیوں منہ چھپائے بیٹھے ہوں؟ وہ بند دروازے کو تکتے حلق اول چیخی۔ ہوش بحال ہوئے تو خود کو اس چار دیواری میں کرسی سے بندھے پایا جہاں محض ایک ڈم بلب کی روشنی کا ڈیرا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ نہ جانے کتنی پکار اس شخص کو دے بیٹھی تھی جس کی بدولت وہ اس حالت کو آن پہنچی تھی۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دم سے تیز روشنی حرم کی آنکھوں سے ٹکراتے اسے چبھن کے سبب آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گئی۔ اپنی جانے بڑھتے قدموں کی چاپ محسوس کرتے حرم نے آنکھیں سختی سے مینچ کر کھولتے سامنے کھڑے وجود کی جانب دیکھا جس کا دھندلا عکس لمحہ بلمحہ واضح ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تم؟ اپنے سامنے غازان کو کھڑا دیکھ حرم کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ہاں میں، غازان نے بے تاثر نگاہوں سے حرم کو دیکھتے کہا۔ حرم چند ساتھ بے یقینی کے زمرے میں قید رہنے کے بعد اس صورتحال کی بدولت خود کو گھیرتی گھبراہٹ اور دل کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھے ڈر پر قابو پا گئی۔ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ بلکہ ایک منٹ، میں سمجھ گئی۔ الجھ کر سوال کیا اور سوال کے ساتھ ہی جواب کی تمہید بھی باندھ لی۔ اپنی سمجھ کا اظہار کرتے ذرا میری ناقص عقل میں اضافہ کرتے۔ غازان جو جواب دینے کو تیار تھا ارادہ ملتوی کرتے اس کے سننے کو متجسس ہوا۔ یہی کہ تم مجھ پر دل ہار بیٹھے ہو۔ اف خدایا، لڑکے اظہار تو کرتے، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے۔ آخر کو میں تم سے اپنی پسندیدگی کا برملا اظہار بھی تو کر چکی تھی۔ یہ سب کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ حرم کی عجیب ہی منطق تھی اور اس کی یہ عجیب منطق غازان کو سٹپٹانے کے ساتھ ساتھ زچ بھی کر گئی۔ بکواس بند کرو لڑکی، تمہیں اس حال تک لانے کا سبب تمہاری یہی فراٹے بھرتی زبان ہے جو آج میرا اچھا خاصا نقصان کر بیٹھی ہے۔ غازان ضبط کا دامن چھوڑے سخت و سرد آواز میں غرایا اور حرم کی تمام شوخی جھانکی مانند بیٹھتی چلی گئی۔ کیسا نقصان؟ بھویں ملائے دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ ہفتوں کی محنت، میری اور میری ٹیم کی ہفتوں کی محنت برباد ہوئی ہے محض تمہاری وجہ سے، اور اب تم اس بربادی کا خمیازہ بھگتو گی۔ غازان کا فشار خون بڑھا تھا اپنی ناکامی یاد کرتے۔ تمہاری باتیں میرے سر سے گزر رہی ہیں گول گپے والے، تم محض گول گپے بنانے میں ماہر ہو، لفظوں میں نہیں۔ میں نہیں جانتی کون سا کام، کون سا نقصان اور کون سے ٹیم پر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ انسان کو اپنے کام میں اس قدر منہمک ہونا چاہیے کہ آس پاس کی ہر چیز اس کے نزدیک بے اثر ہو جائے۔ اپنی خامی کو میرے سر پر نہ تھوپو بلکہ اس پر کام کرو۔ وہ الجھن کے اظہار کے ساتھ طنز بھی کس گئی اور غازان کے اشتعال کا پارا مزید بلند ہوا۔ میری کہی گئی باتیں تمہاری سمجھ نہ ہی آئے تو بہتر ہے، ماں سوائے اس کے کہ تم یہاں سے رہا ہو تب تک نہیں ہوگی جب تک تمہیں تمہاری اس فراٹے بھرتی زبان پر قابو نہ کرنا آئے۔ یوں تو تمہارا یہاں قید رہنا میرے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا، لیکن میرے دل کو لمحہ بھر کا چین ضرور مل سکتا ہے کہ میں تمہارے تمام کس کے بل نکال چکا ہوں۔ وہ تن فن کرتا حرم کے نزدیک آتے کرسی کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے تمسخرانہ بولا، اور حرم کے چہرے اور نگاہوں میں سراسیمگی پلبیں رقم ہوئی۔ نہیں پلیز ایسے نہیں کرو، میں کیسے یہاں، معاف کر دو، جانے دو۔ تم شاید یہ التجائیں سننے کے مطمئن ہو، لیکن میں ہرگز تم سے التجا نہیں کروں گی۔ تو جا کے یہاں یوں قید رہنا۔ سراسیمگی پل بھر میں ابھری تھی اور محض پل بھر ہی ٹھہری تھی۔ وہ خوفزدہ ہو جانے کا دکھاوا کرتے ایک دم اپنے ٹون میں لوٹی۔ اوکے آئی لائک اٹ، مطلب تمہارا یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ ہے، لیکن کیسے؟ ہاتھ تو تمہارے بندھے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں تم میرے رحم و کرم پر ہو۔
غازان ٹھٹکا تھا اس کے انداز پر، لیکن پھر اس سے دور ہوتے سر جھٹکتے استہزائیہ بولا، بھلا وہ نازک جان ایک ہی سانس میں بولنے کے علاوہ کسی اور چیز پر قادر بھی تھی؟ او واقعی؟ اگلے ہی پل حرم نے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہاتھ میں موجود رسی غازان کو دکھاتی اس کی سوچ پر کہہ لگایا، تم تم نے یہ کیسے کیا آخر؟ غازان بھونچکا سا گیا تھا۔ تمہیں یقیناً یہ لگا تھا کہ عورت ہی تو بے زبان کا استعمال کرنے کے علاوہ آخر کر ہی کیا لیں گے؟ یہ کر سکتی ہے عورت جب بات اس کے دفاع اور حفاظت پر آئے۔ حرم کرسی سے اٹھتے غازان کی جانب قدم بڑھاتے دانت پیستے کہتے، ایک زوردار مکہ غازان کے منہ پر رسید کر گئی کہ وہ جو بے یقین تھبے ساختہ لڑکھڑاتے اپنی لبوں کے کونے سے نکلتے سرخ مادہ کو انگلی سے چھو گیا۔ تم؟ غازان کا دماغ بھنا اٹھا، دھاڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا کہ کب سے گونجتی کرخت آواز اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال گئی۔ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے غازان؟ جنرل ہاشم دروازے کے بیچوں بیچ استادہ پشت پر ہاتھ باندھے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے ازلی روبدار لہجے میں مستفسر ہوئے۔ سر آپ؟ غازان فوراً پلٹا، لیکن قبل اس کے وہ مزید کچھ کہتا حرم نے لبوں کو حرکت دیتے اس سے اس کی زبان چھینے۔ موصوف اغوا کر لینے کے بعد نقصان کی تلافی کرنا چاہتے تھے، پر لگتا ہے تلافی کے بجائے ایک اور نقصان کروا بیٹھے، شاید جبڑے کا۔ وہ اپنا ہاتھ ہلاتے غازان کی جانب دیکھتے جتاتے مسکان لیے بولی، اور غازان نے ہر اسی پل لعنت بھیجی جب وہ اس لڑکی کو لیتے کچھ الگ، کچھ تاثیر زدہ سا محسوس کر گیا تھا۔ اگلے 2 سیکنڈ میں تم مجھے میرے آفس میں ملو، اس لڑکی کے ہمراہ۔ جنرل ہاشم کے تیور تن اٹھے، تحکم بھرے لہجے میں کہتے وہ پلٹ گئے، اور غازان نے پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا انگوٹھے سے رگڑا۔ درد ہو رہا ہے؟ حرم نے اسے یوں پریشان دیکھ ہمدردانہ کہا، گو کہ مصنوعی ہمدردی دکھائے تمہاری تو۔ غازان فوراً اس کی جانب لپکا، لیکن حرم دامن بچائے فوراً آگے بڑھتے جنرل ہاشم کے ہم قدم ہوئی اور عقب میں ٹھہرا غازان تکان بھری سانس فضا کے سپرد کرتا آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کر گیا۔ وضاحت دو گے غازان اپنے اس اقدام کی، کیونکہ مجھے تم سے اس قدر نیچ حرکت کی امید نہ تھی۔ آفس میں موجود سربراہی کرسی پر براجمان ہاشم صاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے مودبانہ کھڑے خزان سے مخاطب ہوئے، جبکہ حرم آفس کے دوسرے کونے پر کھڑی وہاں موجود ایک چیز کو بغور دیکھ رہی تھی، اما سوائے غازان اور ہاشم صاحب کے۔ میں ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاتا اگر یہ لڑکی مجھے مجبور نہ کرتی سر۔ ہم نے ہفتوں کی محنت کی تھی اس بستی تک رسائی حاصل کرنے کے واسطے، ہفتوں میں نے وہاں گول گپے بیچے ہیں محض گینگ کے اس اہم رکن کی تلاش کے لیے، لیکن جب ہم کامیابی کے قریب تھے، بے حد نزدیک آن کھڑے تھے، تب یہ لڑکی ہمیں ناکام کر گئی، مجھے ناکام کر گئی۔ میرا مشن اس لڑکی کے سبب اب بیچ منجھدار میں لٹکا ہے۔ میرا نام پوری ایجنسی کے سامنے داؤ پر لگا ہے کہ ISI کا بہترین آفیسر غازان خان جو اپنے فرض اور مشن میں کوتاہی برتنے کے حق میں نہ تھا، وہ ایک لڑکی کے سبب لاپرواہ بنا، ایک اہم مشن داؤ پر لگا بیٹھا ہے۔ وہ اس قدر اعصابی تھکن کا شکار تھا کہ بنا رکے بنا اپنے لفظوں کا احساس کیے اپنے دل و دماغ میں موجود تمام بھڑاس نکال بیٹھا تھا، اور جنرل ہاشم کے ہمراہ حرم بھی تحیر و تعجب میں مبتلا ساکن کھڑی اسے دیکھے گئی، جس کے ایک ہی سانس میں سب کہنے کے بعد اب گہرا سانس بھرا تھا، لیکن وہ سانس بھی اٹک سا گیا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس سے ادراک ہو چلا تھا کہ آخر وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ تم حواسوں میں نہیں ہو غازان، کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرو۔ تم آخر اس قدر آرام سے کیسے اپنی شناخت کا خلاصہ ایک انجان لڑکی کے سامنے کر سکتے ہو؟ کیا تمہاری ٹریننگ میں تمہیں ضبط کا پارٹ نہیں پڑھایا گیا؟ جنرل ہاشم اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئے تھے۔ غازان نے بدحواسی کے عالم میں جنرل ہاشم کی جانب دیکھا اور پھر حرم کی جانب۔ یہ میرے ہونٹ اور یہ میں نے سی لیے، اب یہ راز اس کمرے کی 4 دیواری تک ہی محدود رہے گا۔ اور وہ کھسیانی مسکان لبوں پر سجائے انگلی اور انگوٹھے کو ملائے زب کا اشارہ کر گئے، اور یہ احسان آپ بلا غرض کرنے سے تو رہی۔ جنرل ہاشم عمر شناس تھے، انہیں حرم کی آنکھوں میں یکدم امڑاتی چمک ٹھمکا گئی تھی۔ بالکل، یقینا آپ نے پتہ کی بات تو بات کچھ یوں ہے کہ راز راز رہے گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر آپ مجھے بھی اس مشن کا حصہ بنائیں جو بقول غازان خان کے میرے سبب بیچ بنجھار میں لٹک کر رہ گیا ہے۔ وہ فوراً بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی جنرل ہاشم کے عین سامنے موجود کرسی سنبھال گئی۔ غازان نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، جبکہ جنرل ہاشم کو دلچسپی نے آن گھیرا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ملک کی حفاظت کا سوال ہے، اور ملک کی حفاظت ہم ایسے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے جو غیر ذمہ دار ہو، لاپرواہ ہو۔ غازان فوراً آگے بڑھتا اس کے نزدیک آتے قطعیت سے بولا۔ حرم نے آنکھیں گھمائے اسے نظر انداز کرتے جنرل ہاشم کی جانب دیکھا۔ سوچ لیں،
کراٹے میں بلیک بیلٹ، باکسنگ میں اسٹیٹ چیمپئن ہوں، ہتھیار بھی چلانے جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا ہیک کرنے اور ریکور کرنے میں بھی مہارت حاصل ہے۔ اگر پھر بھی شک ہو تو اس بات سے میری مہارت اور دیرہ دلیری کا اندازہ لگانے کہ آپ کی ایجنسی کا بہترین آفیسر میرے سبب اپنا ضبط کھو بیٹھتے۔ وہ حقیقت عیاں کر گیا جو سب سے پوشیدہ رکھنی تھی۔ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اپنی تمام خوبیاں گنواتے کرسی کے پشت ٹکا گئے۔ غازان اس کے لفظوں پر حیرت سے گنگ ہوا جبکہ جنرل ہاشم متاثر۔ تعارف آپ کا؟ ہاشم صاحب کا سوال لہجے بھر کے لیے حرم کے مطمئن تاثرات میں دراڑ لانے کا باعث بنا۔ کام تعارف کے محتاج نہیں ہوتا۔ یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ میں ایک محب وطن ہونے کے ناطے پوری ایمانداری سے آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ اگلے ہی پل وہ پورے اعتمادی سے جواب دے گئے۔ جان جا سکتی ہے۔ ہاشم صاحب نے اس کے آنے والے وقت کی سنگینی کا احساس دلایا۔ وطن کی خاطر جان بھی جاتی ہے تو جائے۔ جواب ہنوز مضبوطی اور پختگی سے دیا۔ پرسکون زندگی کو یوں پلٹنے کی تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ مشن کا حصہ بننے کی بجائے کوئی اور تقاضا بھی کر سکتی تھی۔ ہاشم صاحب مسکرائے تھے اس کے انداز پر، اس کے لفظوں پر۔ کر سکتی تھی پر کیا نہیں۔ رسک لینے کا شوق ہے۔ وہ سلمان بھائی کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ زندگی میں ایک بار کک لینا ضروری ہے۔ وہ مقبول فلم کا ڈائلاگ کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے دائیں راہداری کا پہلا کمرہ۔ خوش آمدید مس۔ ہاشم صاحب بھی اپنی نشست چھوڑے ہاتھ آگے بڑھا گئے۔ حرم نے اپنا نام بتاتے ان سے ہاتھ ملایا اور ایک جتاتی نظر پہلو در پہلو بدلتے غازان پر ڈالتے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ سر، ایک حساس مشن میں آپ یوں کسی انجان لڑکی کو شامل کیسے کر سکتے ہیں بنا اس کے بارے میں تحقیقات کروائے؟ اس کا ہمارے ساتھ ہونا ہمارے لیے رسک بن سکتا ہے۔ حرم کے روانہ ہوتے ہی غازان نے اعتراض اٹھایا۔ تو تم اب میرے فیصلوں کے خلاف جاؤ گے غازان؟ بھولو مت میں جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا چاچا بھی ہوں۔ تمہاری اس حرکت پر تمہیں بطور جنرل بھی سزا دے سکتا ہوں اور بطور چاچا بھی۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتے اس کے حرم کو اغوا کرنے والی حرکت کی جانب اشارہ کرتے اسے خاموش کروا گئے۔ غازان نے لب بھینچتے اپنے تڑختے اعصابوں پر قابو پائے قدم دروازے کے جانب بڑھائے۔ اس وقت اسے آرام کی شدید ضرورت تھی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ جبکہ اس کے جاتے ہی جنرل ہاشم کے ہاتھ تیزی سے ان کے فون کی سکرین پر متحرک ہوتے ایک عزیز کا نمبر ڈائل کر گئے۔ جنرل ہاشم کے بتائے گئے کمرے میں قدم رکھتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے زمین پر بیٹھتے سکون بھرا سانس فضا کے سپرد کر گئے۔ گو کہ نہ جانے وہ کتنا عرصہ بے سکون و مضطرب رہے ہوں۔ آنکھیں موندے سر دروازے سے ٹکائے وہ سوچوں کے تسلسل میں ڈوبتی چند دن قبل وقوع ہوئے لمحات کو ایک بار پھر ذہن کی سکرین پر دہرا گئے۔ بابا، میرا فورس جوائن کرنا آخر قابل اعتراض کیوں؟ آپ بھی تو آرمی آفیسر ہیں۔ 25 سالہ حرم اسٹڈی روم میں موجود فائلز میں مستغرق مبین صاحب سے گویا ہے۔ حرم، ضد بھلی نہیں بیٹا۔ تم چاہو تو کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن آرمی نہیں، بلکہ تمہیں اب شادی اور گھر بسانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن تم ہو کہ گھر آیا ہر رشتہ ٹھکرائے ایک بجا ضد باندھ بیٹھی ہو۔ مبین صاحب نے اینک لگی نظروں سے اسے دیکھتے ہمیشہ کی طرح اس بحث کو رواں دواں کرنا چاہا۔ بیجا نہیں ہے بابا، فوج کا حصہ بننا میرا جنون ہے۔ میں وقف کرنا چاہتی ہوں اپنا آپ اس سرزمین کے واسطے، اور آج میں وجہ جانے بنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آخر آپ کیوں مجھے فوج کا حصہ بننے نہیں دینا چاہتے۔ وہ ہمیشہ دہرائے جانے والے اپنے والد کے لفظوں پر اب اکتاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ضدی لب و لہجے میں بولی، وجہ یہ ہے حرم کہ میں تمہیں فوج کے حل نہیں سمجھتا۔ مبین صاحب کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ فائل زوروں سے بند کرتے حرم کو اپنے مشتعل انداز کے سبب لغزش کا شکار کر گئے۔ حرم نے متحیر نگاہوں سے انہیں دیکھا جبکہ دل یکدم بوجھل سا ہوا تھا۔ اہل نہیں بابا، اتنی پڑھائی، ہر ایک کھیل میں مہارت اور ذہانت میں اعلیٰ درجہ، کیا یہ سب مجھے اہل نہیں بناتا؟ وہ شدید دل برداشتہ روحانسی آواز میں بولی۔ ہاں، نہیں بناتا اہل حرم۔ فوج میں جانے کے لیے ضبط، تحمل، ذمہ داری اور بہادری کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں تک میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں وہ شوخ ہے، چنچل ہے، لا ابالی ہے۔ مبین صاحب کا دل پسیج سا گیا، اس کی ہم نم آواز سنتے لیکن پھر بھی درشتی سے بولے، ٹھیک ہے بابا۔ حرم نے پلکوں کی بار توڑتے آرس پہ بہہ جانے والے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ وہ فی الوقت اذیت میں مبتلا تھی اور یہ اذیت اپنے کمرے میں قید ہوتے اپنے مرحوم والدہ کی تصویر سے پہرو بات کر لینے کے بعد دور ہونی تھی۔ ابھی قدم دروازے سے باہر رکھا ہی تھا کہ اسٹڈی روم سے آتے مبین صاحب کی آواز سنتے وہ دروازے کے نزدیک ٹھہرتے ساتھ موجود دیوار کی آڑ میں ہولی، میں واقف ہوں یہ مشن ملک کی حفاظت کے لیے بے انتہا اہم اور ضروری ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں جنرل، ہمارا بہترین آفیسر غازان خان اس بستی میں گول گپے والے کا بھیس بدلے کھڑا اپنے شکار پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جلد وہ اس شکار تک پہنچ جائے گا اور پھر
چند کاروائیوں اور کاوشوں کے بعد انشاءاللہ یہ اہم مشن اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور فتح ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ مخصوص آبادی کا نام لیتے فون پر دوسری جانب کسی سے محو گفتگو تھے اور حرم کا دماغ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اسے ایک ترکیب مہیا کر گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی بابا۔ میں آپ کے علم میں لائے بنا آپ کے اس اہم مشن کا حصہ بنتے، اس مشن میں اہم کردار ادا کرتے اپنی اہلیت کا ثبوت دوں گی۔ وہ تصور میں مبین صاحب کو لائے زیر لب پرعزم کہتی قدم آگے بڑھا گئے اور پھر اگلے ہی دن وہ مکمل تیاری کے ساتھ مبین صاحب کے ذکر کردہ آبادی میں موجود گل گپے کے ٹھیلے کے پاس کھڑی تھی، مطلب خازان کے جاز، جس کے محتاط اور چاق و چوبند انداز وہاں موجود باقی نفوسوں کے نگاہ سے تو مخفی رہے تھے، لیکن وہ زیرک نگاہ کے مالک اس سے پرکھ گئی تھی۔ یوں خازان کو تنگ کرنا، زج کرنا ارادتاً ثابت ہوا۔ وہ ترکیب بنائے بیٹھی تھی کہ وہ خازان کا پیچھا کرے گی، لیکن بھلا ہو قسمت کا جو شکار ہاتھ سے چھوٹا اور خازان صاحب انہیں اغوا کر بیٹھتے اس کا کام بے حد آسان کر گئے۔ وہ تو بھلا ہو حرم کا جو مبین صاحب کو پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے سنگ آؤٹ آف کنٹری ایک ٹرپ کو روانہ ہو رہے ہیں، لیکن اس منصوبہ بندی میں اگر کچھ حقیقت تھا تو وہ حرم کا خازان کی وجاہت سے زیر ہونا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ ماضی ایک مختصر سا سفر کرتے حال میں لوٹی۔ اب لبوں پر محض مسکان تھی، پرسکون مسکراہٹ۔ منزل کو جاتے راستے پر قدم رکھ چکی ہوں بابا، جلد منزل حاصل کروں گی اور آپ کے سامنے سر اٹھائے کھڑے اپنے اہل ہونے کا ثبوت دوں گی۔ اور رہی بات غازان، اچھا ہے، تنگ کرنے میں اسے لطف آتا ہے، اور اس کا وہ شرم سے سرخ ہوتا چہرہ، اف خدایا۔ وہ غازان کا سرخ چہرہ یاد کرتے کہکا لگاتے اٹھ کھڑے ہوتے فرش ہونے کے واسطے کمرے سے ملحق کا واش روم میں جا بند ہوئے۔ ایم پی اے داؤد چودھری بظاہر ایک خوش شکل ایک کامیاب نوجوان جس نے کم عمری میں سیاست کی دنیا میں قدم رکھا، لیکن در حقیقت ہر ایک سے کام میں ملوث، پھر چاہے وہ دہشت گردی ہو یا اسمگلنگ۔ کئی افسران نے اس کے خلاف آواز اٹھائی لیکن سب معطل ہوئے۔ کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا، کوئی کاغذی ثبوت جیسے فائل جس میں اس کا ہر ایک سیاہ کام درج ہو۔ اس کا تمام نامہ اعمال ڈیجیٹل ہے، جو یقیناً اس کی کسی ڈیوائس میں محفوظ ہے۔ کمرے کی دویز خاموشی میں غازان کی سنجیدگی بھری آواز گونجی۔ اس کمرے میں غازان اور جنرل ہاشم کے علاوہ حرم اور 2 مزید نوجوان موجود تھے، جن میں ایک آہد اور ایک سفیان تھا، اور ہمیں اس ڈیوائس تک پہنچنا ہے۔ سفیان نے بورڈ پر لگی داؤد چودھری کی تصویر دیکھتے کہا، ہاں، اور اس ڈیوائس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے مینشن میں داخل ہونا ہوگا، جو شہر سے قدرے دور موجود، اور وہاں اس قدر سخت سیکیورٹی نافذ ہے کہ عام بندے کے لیے تقریباً یہ ناممکن سا ہے۔ غازان نے سنجیدگی سے جواب دیتے ایک سخت نگاہ حرم پر ڈالی، جو تھوڑی تلے ہاتھ رکھے اسے یکٹک دیکھتی اسے ایک بار پھر جزبز کر رہی تھی۔ کوئی اور راہ تو ہوگی ہے، آہد نے قدرے پریشانی سے کہا۔ تھی، پر ان محترمہ کی بدولت ہم اسے کھو بیٹھے۔ رفیق نامی آدمی جس کی تلاش میں ہم نے اس بستی کا رخ کیا تھا، وہ ہمیں بآسانی مینشن میں داخل کر سکتا تھا۔ غازان کو تو بس موقع چاہیے تھا حرم کو اپنے تیکھے لفظوں کی لپیٹ میں لینے کا۔ آہد اور سفیان نے سر جھکائے، اپنے امڑانے والی مسکان ضبط کی، جبکہ حرم نے منہ کے مختلف زاویے بنائے۔ ایک اور راہ ہے میرے پاس، حرم نے گلا کھنکارے بتایا۔ نہ ہی بتائیں تو بہتر ہے، غازان نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ حرم نے لب باہم سختی سے بے بس کرتے اسے ناگوار نگاہوں سے گھورا۔ موصوف صبح سے جلتے توی پر بیٹھے تھے۔ میٹنگ شروع ہونے سے قبل اسے آہد اور سفیان کے ساتھ محو گفتگو دیکھ بھی مشتل ہوتے اسے جھڑک چکے تھے، اور اس کے بعد کا حال نظروں کے سامنے تھا۔ غازان، جنرل ہاشم نے غازان کو تنبیہ کی۔ غازان سلگ اٹھا لیکن خاموش رہا۔ تو پلان کچھ یوں ہے کہ ہم دونوں، مطلب میں اور مسٹر غازان، میاں بیوی بنتے ملازمت کے لیے اس کے مینشن میں داخل ہوں۔ حرم نے اپنے دماغ میں پنپتے منصوبہ بندی کا اظہار کیا۔ اوہ، تو اب تم چاہتی ہو میں تم سے نکاح کروں؟ غازان طنزیہ ہنسا، جبکہ باقی سب حرم کے بتائے گئے راہ عمل سے خاصا مطمئن نظر آئے تھے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن لگتا ہے آپ اتالے ہوئے چلے جا رہے ہیں مجھے اپنی بیگم بنانے کے لیے۔ حرم نے ترکی بترکی جواب دیا۔ خوابوں میں بھی نہیں۔ غازان تو تل ملا اٹھا تھا اس بات پر، جبکہ دل کا ایک گنجان گوشہ حرم کے لفظوں کی تائید کر گیا تھا۔ بھید کھل جانے پر انسان یوں ہی مکرتا ہے۔ حرم نے نظریں ڈرامائی انداز میں گھمائیں اور آہد اور سفیان سے مشکل ہوا اپنا کہکا ضبط کرنا، جبکہ ہاشم صاحب تعصب سے نفی میں سر ہلاتے رہ گئے۔ حرم تفصیلاً بتاؤ، میاں بیوی سے مراد کیا تھا تمہارا؟ قبل از حرم مزید تیکھے اور کرارے لفظوں کا استعمال کرتے ہاشم صاحب بول اٹھے۔ ہم ناٹک کر سکتے ہیں میاں بیوی کے دگارے جو اندرون سندھ سے ملازمت کے سبب داؤد چودھری کے در چلے آئی ہو، اسے ہم پر شک بھی نہیں ہوگا اور ہم دونوں ساتھ مل کر اس ڈیوائس تک پہنچ پائیں گے۔ حرم نے لفظ اداکاری پر خاصا زور دیا، گو کہ غازان کو جتایا تھا کہ موصوف خام خیالیوں میں مبتلا ہیں۔ مشکوک جانے جاؤ گے؟ داؤد چودھری یقین دہانی کے لیے تم سے نکاح نامہ طلب کر سکتا ہے، اور اگر
جعلی نکاح نامہ بنوا بھی لیا جائے تو اثر و رسوخ کے ذریعے وہ اس حقیقت سے آشنا ہو سکتا ہے کہ تم دونوں در حقیقت میاں بیوی نہیں۔ جنرل ہاشم نے ایک اہم پہلو اجاگر کیا۔ وہ چاروں سر اس بات میں ہلاتے سوچوں کے تسلسل میں ڈوبے۔ پھر کوئی حل؟ سفیان نے دریافت کیا۔ تم دونوں کا نکاح شرعی اور قانونی طریقے سے کروایا جائے گا تاکہ کوئی شک پیدا ہی نہ ہو۔ جنرل ہاشم نے ان دونوں کے سر پر بم پھوڑا۔ مطلب اصلی نکاح؟ حرم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ غازان ہانکوں کی مانند جنرل ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اصلی نکاح۔ اس مشن کی خاطر تم دونوں کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہوگا۔ مشن مکمل ہوتے ہی علیحدہ ہو جانا۔ اختیار تم دونوں کے پاس ہے۔ جنرل ہاشم نے تحمل سے انہیں سمجھایا۔ حرم نے تھوک نگلتے اپنا خشک حلق ترک کیا اور پھر غازان کی جانب دیکھا۔ غازان نے بھی یعنی اسی وقت اس کی جانب نظریں مرکوز کی۔ نظروں کا تصادم ہوا اور دل زوروں سے دھڑک اٹھے اور پھر دونوں ہی بیک وقت سر کو خم دیتے اپنی اپنی رضا کا اظہار کر کے۔ وہ دونوں مشن کے لیے کھو رہے تھے، ہاں محض مشن کے لیے۔ جذبات کا تو شاید کوئی ہاتھ تھا ہی نہیں اس میں۔ نیلی رنگ کا لہنگا اور پیٹ تک آتی چولی میں ملبوس وہ دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت ناک تلے لائے وہ روایتی سندھی عورتوں کی مانند ٹھوڑی پر 3 تل بنائے کپڑوں کا ایک پٹلا کمر پر رکھے غازان کے ہمراہ اس وسیع مینشن کی لاؤنج میں بطور زوجہ غازان بنی کھڑی تھی، جبکہ پہلو میں غازان کی جانب نظر کی تو وہ گرد آلود کرتا اور دھوتی پہنے، سر پر پگڑی باندھے، نکلی داڑھی مونچھ اور آنکھوں میں سرما لگائی یکسر بدل سا گیا تھا۔ یہیں ٹھہرو دونوں۔ داؤد صاحب خود تم سے تمہارے تعارف لیں گے اور کوشش کرنا تمہارے مرد کے بجائے تم بات کرو۔ داؤد صاحب ذرا عورتوں کے معاملے میں نرم ہے۔ ہیڈ سرونٹ جس کی آنکھوں میں دھول جھونک تھے، اس کے آگے غریبی کا رونا روتے اسے شیشے میں اتار لینے کے باعث وہ یہاں موجود تھے، حرم کے کان کے نزدیک جھکتے بولی۔ حرم نے سر کو جنبش دی جبکہ غازان کے تیور تن اٹھے۔ ہیڈ سرونٹ کی بات اسے خاصی ناگوار گزری تھی، بھلا اس کی بیوی کیوں داؤد ہاشم سے بات کرے گی؟ اوپس، اس کی بیوی۔ دفتن ان کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتے شخص پر پڑی۔ سیاہ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ ان دونوں کی نگاہیں چمک اٹھی تھیں۔ سامنے موجود شخص جو اب صوفے پر شاہی انداز میں براجمان ان دونوں کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، داؤد ہاشم تھا۔ سر، یہ دونوں میاں بیوی اندرون سندھ سے آئے ہیں، ملازمت کے لیے شہر سے بالکل ناشنا ہیں۔ ہیڈ سرونٹ نے بات کا آغاز کیا۔ نام؟ داؤد چوہدری ہاتھ اٹھائے سرونٹ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے حرم کی جانب دیکھتے بولا، جس کی محض گلابی لب اور تھوڑی عیاں تھی، اور واللہ اس کا محض یہ عیاں ہوتا حسن ہی قہر ڈھانے کو کافی تھا۔ وہ جی، یوں تو سب گاؤں میں غازی کی زال کہتے ہیں، لیکن اصل نام حرم ہے جی۔ حرم ایک ہاتھ کو نچاتے لب و لہجے کو یکسر بدلتے گویا ہوئی۔ غازان کا دل اپنے اس نئے نام اور اس کے اس تعارف پر مارے خوشی اچھل پڑا تھا۔ غازی کی زال یعنی غازی کی بیوی، وہ اسے خود سے منسوب کر گئی تھی۔ اور یہ داؤد ہنوز اسپاٹ چہرہ لیا غازان کی جانب اشارہ کر گیا۔ قبل از غازان اپنا تعارف دیتا حرم بول اٹھی۔ یہ میرا مرد ہے جی، میرے ہونے والے بچوں کا باپ غازان۔ وہ یہ کہتے ہوئے لجھائی تھی اور غازان کے پیٹ میں تتلیاں سے رقص کر گئی تھیں۔ وہ واقف تھا کہ حرم نے جانتے بوجھتے دوسرا جملہ کہا ہے۔ چہرہ دکھاؤ اپنا۔ داؤد نے سر کو خم دیتے حرم کو حکم دیا۔ غازان کی بھویں تیز ہوئی جبکہ حرم کا دل بھی خوف سے اچھلا۔ او جی، ہم بڑا حساس ہے اپنی زال کو لے کر، اس کا چہرہ ہمارے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ غازان فوراً حرم کے گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا تھا۔ یہ لفظ اداکاری نہ تھے، وہ واقعی اس کے لیے شدت پسند ہوا تھا۔ داؤد چوہدری کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا اور غازان کی اس حرکت پر اپنی حد سے تجاوز کرتی دھڑکنوں پہ قابو پانے کی صحیح کرتی حرم داؤد کے تاثرات دیکھ غازان کے پیٹ پر کوہنی رسید کرتے اسے دور ہوئی۔ بڑا مزاحیہ ہے میرا مرد، یوں ہی محبت کا برملا اظہار کر جاتا ہے۔ دکھاتی ہوں جی چہرہ، حرم کہتی فوراً اپنا گھونگھٹ پلٹ گئی۔ داؤد چوہدری کی آنکھوں میں کمینگی سے بھرپور چمک ابھر آئی اور غازان اس کی نگاہوں کو حرم کے چہرے پر ٹکا دیکھ اس کی نگاہوں کی اس چمک کو بھانپتے جبڑے کس گیا۔ ایک آنکھ سے وجود کو اپنے لپیٹ میں لی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ آج آرام کرو، کل سے کام شروع کرنا، ممتاز تم دونوں کو سب سمجھا دے گی۔ وہ ہیڈ سرونٹ ممتاز کی جانب اشارہ کرتے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہہ گیا۔ شکریہ صاحب جی، ڈھیروں ڈھیر شکریہ۔ غازان کا تو جی تھا کہ وہ اس کی گردن مڑو ڈالے، اس کی آنکھیں نوچ نکالے، لیکن جذبات میں آ کر کھیل خراب کرنے کا ارادہ ترک کرتے وہ ہاتھ جوڑے شکریہ کہتا ممتاز کی رہنمائی میں حرم کا ہاتھ جکڑے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ رہا تم دونوں کا کمرہ، آج کی شب آرام کرو، کل سے کام کا آغاز کرنا۔ ممتاز انہیں راہداری کے کونے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں چھوڑتے وہاں سے روانہ ہوئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ان دونوں نے ایک تائرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی اور پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔
ایک پنکھا، ایک چرپائی جس پر محض خزان دراز ہو سکتا تھا، یا وہ ایک الماری اور ساتھ موجود چھوٹا سا واش روم۔ نہ کوئی اضافی گدا موجود تھا، نہ تکیا، اور نہ ہی بوریوں سے بھرے اس کمرے میں اتنی جگہ کے نیچے فرش پر سویا جا سکے۔ امیر اور وسیع ہے لیکن فراخ دل نہیں، کم از کم ڈھنگ کا کمرہ تو مہیا کرتا۔ خازان کے سخت گھوریوں کا مرکز خود کی ذات کو بنا دیکھ وہ دانت نکوستے بولی، پر غیر دانستہ طور پر خازان کو گھیر رکھی آگ پر پیٹرول چھڑک گئی۔ وجی مائے فٹ، ہم یہاں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، اس کی وجاہت پر تبصرے کرنے نہیں۔ خازان تب سا گیا تھا، یکدم خرایا۔ اوہ اوکے، اس میں اس قدر تیش میں جانے والی بلا کیا بات تھی؟ حرم اس کے اس قدر شدید رد عمل پر خوف سے اچھلتے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی، تیش میں نہیں ہوں میں، تم نے نہ مجھے میرا تعارف دینے دیا، نہ ہی میرا ساتھ دیتی، خود کو چہرہ چھپائے رکھا۔ خازان سب کھوتے اس کا بازو جکڑ اسے اپنے نزدیک کرتا دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے بولا، تم نے سنا نہیں تھا کہ اس ممتاز نے کیا کہا تھا کہ داؤد چودھری عورتوں کے معاملے میں مہربان ہے؟ مجھے اس سے زیادہ بات چیت کرنی ہوگی، اور چہرہ چھپائے رکھنے کی بات، اس کے تاثرات اگر تم دیکھتے تو اندازہ ہوتا کہ میں نے صحیح کیا۔ حرم کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ آخر موصوف کیوں اس قدر مشتعل تھے۔ عادت سے برخلاف تحمل سے وضاحت دی، میں نے اس کے تاثرات دیکھے تھے، لیکن شاید تم نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی کمینگی نہیں دیکھی۔ وہ تمہیں یوں دیکھ رہا تھا جسے تمہاری روح تک میں جھانکنا چاہتا ہو، اور عورتوں کے معاملے میں مہربان، ان لفظوں کا مطلب بھی تم بہتر جانتی ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جل رہا تھا، سلگ رہا تھا، داؤد کی نظریں یاد کرتے اور اپنے ساتھ ساتھ وہ حرم کو بھی جلا کر خاکستر کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے بازو پر زور دیتے شدت پسندی سے گویا ہوا، وہ میں، ایک منٹ۔ حرم جو اس کے لفظوں پر دنگ تھوک نگلتے لفظوں کا چناؤ کر ہی رہی تھی، یکدم ہوتے ادراک کے صبح مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ خازان کو ٹھٹکا گئی۔ نہیں، جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ خازان نے اس کی نگاہوں کی بڑھتی چمک کو محسوس کرتے فوراً اس کا بازو اپنی گریب سے آزاد کیا۔ نہ 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 حضور، بات وہی ہے جو میں سوچ رہی ہوں، بھلا حرم جو سوچے وہ غلط ہو؟ ناممکن۔ تم جیلس ہو رہے ہو داؤد سے؟ جیلس؟ حرم سر نفی میں ہلاتا گیشتے شہادت اٹھائے مسکراتے ہوئے کہتی خازان کو نظر چرانے پر مجبور کر گئی، میں بھلا کیوں جیلس ہوں گا؟ خازان سرخ رنگت لیا حرم کے علاوہ کمرے کے ہر ایک چیز کو دیکھتے بولا، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، پٹ سے جواب دیا، اور خازان کی دھڑکنیں ایک بار پھر اپنی رفتار بھول بیٹھی۔ مشن مکمل ہونے تک خازان نے رشتے کی حقیقت بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں وہی، اب بتاؤ تم جیلس تھی نا؟ حرم نے اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کی بات کو ہوا میں اڑائے پوچھا۔ نہیں۔ خازان اس کے بڑھتے قدم کے ساتھ اپنے قدم پیچھے بڑھا گیا۔ ہاں۔ حرم نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ نہیں۔ خازان نے ایک قدم اور پیچھے لیا۔ نہیں۔ حرم مزید آگے بڑھی، جبکہ اب کی بار لفظ بھی بدل ڈالا۔ ہاں۔ یہ لو بھائی، خازان نے ہاں کہا، اور مزید پیچھے بڑھتے وہ بالآخر چرپائی کے پاؤں سے ٹکراتے پشت کے بل چرپائی پر گرا، اور اس پر حرم کٹی ڈال کے مانند گرتی چلے گئی۔ خازان نے فوراً اس کے بازو حمائل کرتے توازن سنبھالا، وگرنہ دونوں فرش کو نذرانہ پیش کر رہے ہوتے۔ جیلس ہوتے ہوئے حسین لگتے، اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکائے وہ منتشر ہوتی دھڑکنیں اور بگڑتے تنفس کے درمیان اسے نہارتی بولی، اور تم ایسے حرکتیں کرتی ہوئی پاگل۔ خازان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھے تعصب سے کہا، ایڈجسٹ کر لو تھوڑا اس پاگل کے ساتھ اور اس چرپائی کے ساتھ، کیونکہ رات یوں ہی گزارنی پڑے گی، جبکہ جگہ تو ہے نہیں اور دوسرا بستر بھی نہیں۔ وہ ہنوز مسکراتے ہوئے کہتی، خازان کے بازوں کے گرد ہاتھ حمائل کرتی اپنا سر اس کے سینے پر رکھی آنکھیں موند گئی، اور خازان جاگتی آنکھوں سے نیند کو خیر آباد کہتا اس کے بالوں سے اٹھتی مہک میں گہرا سانس بھرتے چھت پر نظریں ٹکایا اس کے لفظ، اس کی حرکتیں، اس کا بچپنا یاد کرتے مسکرا کر رہ گئے۔ ہائے اللہ میری کمر، ان 2 ہفتوں میں اس قدر کام کر لیں کہ اب شادی کے بعد اپنی گھرداری بہترین طریقے سے سنبھال سکتی ہوں۔ سفید ماربل کے فرش پر پونچھا مارتے حرم کمر سیدھی کرتے بڑبڑائے۔ نزدیک موجود خازان جو تصویریں ٹانگنے کے واسطے دیوار میں کیل ٹھونک رہا تھا، اس کی استہائی پر اپنے لب چباتے اپنی مسکان کا گلا گھونٹ گیا۔ ڈرامے بازیاں بند کرو حرم، اور آنکھوں کو محتاط رکھو، آج ہی ہمیں اس ڈیوائس تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ حرم کی جانب پلٹتا وہ دھیمی آواز میں اسے محتاط کر گیا۔ معلوم ہے، باہر بیٹھے داؤد چودھری، جا رہی ہوں اسے چائے دینے، اور اپنے حسن سے زیر کرتے باتوں میں الجھانے۔ ملازمین باہر لان میں پارٹی کے انتظامات دیکھ رہے ہیں، موقع اچھا ہے، تم جا کر اسے کمرے سے لیپ ٹاپ لے آؤ، حکمیہ کہتے وہ خازان کو بھویں ریز کرنے پر مجبور کر گئی۔ شاید بھول گئی ہو ٹیم کا سربراہ میں ہوں، حکم محض میں دے سکتا ہوں، اور کیا ضرورت ہے بھلا اسے اپنے چہرے کا بار بار دیدار کروانے کی؟ گھونگھٹ ڈال، اور یہ گھونگھٹ الٹنا نہیں چاہیے۔ خازان کہتا اس کے سر پر ٹکا آنچل اس کی ناک تک کھینچ گیا۔ جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے۔
حرم کا دل گدگدایا تھا مقابل کی حرکت پر۔ سونگھنے کی حس خراب ہے تمہاری، کیونکہ مجھے تو محض لہسن، پیاز، ادرک اور مرچوں کی بدبو آ رہی ہے، جو پسینے کے ساتھ مل کر مزید بدتر ہو گئی ہے، وہ بھی تم سے۔ خازان کا جواب اسے خفت کے باعث سرخ کر گیا۔ وہ پورا دن ماری ماری کچن میں جو مصروف رہتی تھی۔ بدتمیز ایجنٹ، بل کھاتے کہتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی اور پھر کچھ پل بعد چائے کی پیالے ہاتھ میں تھامے لان کی جانب، جبکہ خازان نے داؤد کی کمرے کا رخ کر گیا۔ 30 سالہ زندگی میں پہلی بار ایک ایسی چائے پی رہا ہوں جو کڑوے ہونے کے باوجود میٹھی لگ رہی ہے۔ داؤد نے چائے کا گھونٹ بھرتے تعریف کی۔ لگتا ہے جی میں چینی کی جگہ پتی ڈال بیٹھی۔ سارا قصور میرے مرد کا ہے، اسے کام کے وقت رومانچ سوجا ہوتا ہے جی، اور پھر میرا سارا کام بگڑ جاتا ہے۔ میں دوسری چائے بنا کے لاتی ہوں، وہ مخصوص لب و لہجے میں لجاجت سے کہتی۔ اس کی کلائیں جکڑ گیا۔ چھوڑ دو اپنا مرد۔ وہ جو داؤد کی حرکت پر تل ملا سے گئی تھی اس کے لفظوں پر مشتعل ہو اٹھی۔ کیوں چھوڑے ہم ہمارا مرد؟ ہمارے ہاں اپنا مرد چھوڑنا موت کے برابر ہوتا ہے۔ وہ اپنی کلائی آزاد کروانے کی صحیح کرتی تیش کے گھونٹ بھرتے بولی۔ سوچ لو، اگر تم اسے چھوڑ دو گی تو تمہارے نصیب میں یہ جھاڑ پونچھ نہیں، آرام اور آسائشاں لکھے گی۔ داؤد نے اس کی دودھیا کلائی پر خباثت سے انگلی پھیرتے کہا، اور حرم کا جی کیا اس کا گلا دبا ڈالے۔ اسے کراہیت محسوس ہو رہی تھی اس کے لفظ کے سبب، لیکن فی الحال وہ کوئی سخت رد عمل نہیں دے سکتی تھی کہ مشن بس آخری دوراہے پر تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں وہ اس کے کئی غیر قانونی اقدام دیکھ چکے تھے، اور آج محض ثبوت حاصل کرتے یہاں سے روانہ ہوتے اس کا انجام لکھنا تھا۔ اس کا یہ غلط قدم سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا۔ دولت اور آسائش آسانی سے تو نہیں ملیں گے صاحب جی، بدلے میں مجھ سے بھی کچھ چاہیے ہوگا۔ حرم نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھی، حالانکہ واقف تھی مقابل ایک واہیات مطالبہ کرنے والا ہے۔ تم چاہیے ہو مجھے میرے ساتھ۔ داؤد چوہدری سے اپنی جانب کھینچتے لان کی زمین پر اسے گھٹنوں پر بٹھائے، اس کی گھونگھٹ سے آیا ہوتی ٹھوڑی جکڑے اپنے ناپاک ارادوں کا ذکر کر ہی رہا تھا کہ ایک تیز چنگھاڑتی پکار پر وہ چونکتے حرم سے دور ہوا۔ حرم! خازان جو لیپ ٹاپ کامیابی سے حاصل کرنے کے بعد حرم کی تلاش میں یہاں آتے یہ تمام منظر دیکھ اور سن چکا تھا، بمشکل اپنے تاثرات میں چھائی سختی پر قابو پائے حرم کو پکار بیٹھا۔ جی؟ حرم جو اپنے آپ کو سخت بے بس محسوس کرتے رونے کی در پر تھی، خازان کی پکار سنتے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کب سے تجھے بلا رہا ہے، جلدی آ، ہمارے کو کچھ کام ہے تجھ سے۔ خازان مصنوعی کرختگی سے بولا۔ کیوں آئے وہ، اور کیا کام ہے تمہیں؟ داؤد چوہدری جسے خازان کی مداخلت سخت زہر لگی تھی ماتھے پر بل دیے بولا، آپ شادی شدہ نہیں نا صاحب جی، وگرنہ سمجھ جاتے مرد اپنی عورت کو کیوں بلاتا ہے۔ کام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ خازان زمانویت سے کہتا قدم حرم کی جانب بڑھا گیا۔ جہاں داؤد اس کے لفظوں کا مفہوم جانچتے جبڑے بھینچ گیا، وہی حرم کی رنگت تپ کر کندھاری ہوئی۔ خازان لمبے ڈگ بھرتا حرم تک آتے اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامتے اسے لیے اپنی مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ داؤد چوہدری گہرا سانس بھرتے پورچ میں کھڑی گاڑی میں سوار ہوا اور اسے یوں روانہ ہوتے ان دونوں نے دیکھا۔ تم؟ خازان حرم کو کمرے میں لاتے دروازہ بند کرتے کچھ سخت سنانے کے بعد سے لب واں کر ہی گیا تھا کہ اس کی حرکت اس کے لفظوں کا گلا گھونٹتے اسے ششدر کر گئی۔ شکریہ غازی، اگر تم نہیں آتے تو نہ جانے وہ شخص کس قدر خلاصت اپنے منہ سے بکتے میرے وجود کو گندا کر جاتا۔ اس کا وہ لمس جو وہ میری کلائی پر چھوڑ رہا تھا، مجھے گھن میں مبتلا کر گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا گویا کوئی سانپ سا میری کلائی پر رینگ رہا ہو۔ وہ جو تعدیر ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی ضبط کرتے خازان کے سینے سے لگی پرنم آواز میں بول بیٹھی۔ خازان جبڑے کس گیا۔ حرم کا ایک ایک لفظ اس کے تیش کو ہوا دے گیا، اس تیش کو جس کا مستحق داؤد چوہدری تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ جی تو تھا کہ وہ اس کے گرد حصار باندھتے یوں ہی اسے اپنے سینے کا حصہ بنا رکھے، لیکن جی کو مارتے وہ اس کے دونوں بازو جکڑے سے خود سے دور کرتا نرمی سے بولا، بطور شوہر۔ حرم نے اس کی جانب بھیگی سیاہ نگاہوں سے تکتے تیز دھڑکتا دل لیے استفسار کیا، بطور مرد۔ خازان نے بمشکل زبان پر قابو پائے اس سے وہ کہلوایا تھا جو دماغ کہنا چاہتا تھا، کیونکہ دل تو اب حرم سے تائید برتتا اس کے برخلاف ہو چلا تھا۔ خازان کا جواب یوں تو بہترین تھا، لیکن وہ نہیں تھا جو حرم سننا چاہتی تھی۔ وہ بجھا دل لیے سر کو خم دیتی چرپائی پر جا بیٹھی جہاں لیپ ٹاپ موجود تھا۔ خازان نے بوجھل سانس فضا کے سپرد کرنے سے غور دیکھا، جس کی مخروطی سفید انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں، جبکہ سیاہ نگاہیں لیپ ٹاپ کی روشنی میں جگمگا رہی تھیں، لیکن ان میں ٹھہری اداسی بخوبی محسوس کر سکتی تھی، اور خازان اس اداسی کے پیچھے کی وجہ جانتا تھا، تبھی تو رہ رہ کر خود پر تیش آ رہا تھا۔
ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ چند منٹ سے انتہائی ضروری ہیں۔ حرم نے چند ساتھ بعد غازان سے کہا۔ غازان نے سر کو جنبش دی کہ عین اسی پل انہیں دروازے کے باہر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ حرم، وہ دونوں جو آہٹ سنتے محتاط ہو چکے تھے داؤ چودھری کی آواز سنتے ایک دوسرے کی جانب دیکھے گئے۔ مجھے جانا ہوگا۔ حرم نے حواسوں کو بحال رکھتے قدم آگے بڑھایا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ غازان نے فوراً اس کی کلائی جکڑے اسے روکا جو منظر وہ کچھ دیر قبل دیکھ چکا تھا۔ اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ حرم کو داؤ چودھری کے پاس بھیجتا۔ غازان، یہ پاگل پن کا وقت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے تم جیلس ہو اس سے، لیکن اگر میں نہیں گئی تو وہ کمرے میں آ دھمکے گا اور بنا بنا پلان پر پانی پھر جائے گا۔ حرم نے دانت پر دانت چبائے اپنی کلائی آزاد کروانے کی صحیح۔ نہ پلان خراب ہوگا نہ تم اس کے پاس جاؤ گی۔ غازان کہتا حرم کو اجنبی میں مبتلا چھوڑے چارپائی کی جانب بڑھتا لیپ ٹاپ اٹھائے احتیاط سے کونے میں رکھ گیا اور پھر پلٹتے حرم تک آتے اس کی کمر کے گرد ایک ہاتھ حمال کرتا، دوسرا ہاتھ اس کی پچھلی گردن پر رکھتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے حد درجہ نزدیک لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حرم کا تنفس بکھرا۔ غازان کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ جو بھی کر رہا ہوں بھلے کے لیے کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ غازان نے اس کی بکھری سانسوں میں سانس بھرتے اس کے ناک سے ناک جوڑے دروازے کا ہینڈل گھماتے دروازہ ذرا سا وان کر گئے کہ باہر موجود شخص محض ان دونوں کو ہی دیکھ پائے۔ حرم اس کا ارادہ جانتے شرم سے پانی پانی ہوئی۔ چور نظروں سے باہر کھڑے داؤد کو دیکھا جو ان دونوں کو نزدیک کھڑا دیکھ سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، اور پھر غازان کا لمس اپنے آنس پر محسوس کرتے وہ سب چیزوں سے غافل ہوتے آنکھیں موند گئی۔ دوسری جانب غازان نے بے خود ہوا، مانو وہ تمام باتیں پشت پر ڈالے اس کے لمس کو محسوس کرتے بہک سا گیا تھا۔ اس کے آرس پر اپنے لب رکھتے وہ اب اس کی کلائی چوم رہا تھا، وہی کلائی جس پر داؤد ہاشمی نے اپنے لمس کا تیزاب چھوڑا تھا۔ حرم کی رگ رگ میں سکون سا اترا تھا۔ وہ اپنے لمس کی حدت سے داؤد چودھری کی لمس کی چبھن مٹا گیا تھا۔ داؤد چودھری نہ جانے کب وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، لیکن وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے باہوں میں قید ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ 2 ہفتوں سے جن احساسات میں وہ مبتلا تھے وہ احساس کشش کا تھا جو دھیرے دھیرے محبت کا درجہ حاصل کرتے انہیں اب اس نہج پر لے آیا تھا کہ وہ اظہار لمس کی صورت کر رہے تھے۔ غازان کے لبوں نے پھر اس کے آرس کا سفر طے کیا اور عین اس کے لبوں کے نزدیک آن ٹھہرے۔ حرم نے بمشکل حیا کے باعث لرزتی پلکیں اٹھائے غازان کو تکا، اور اس کی نگاہوں میں تیرتی وجاہت، چاہت اور پیام کو پڑھتے وہ ایڑیاں اٹھائے اونچا ہوتے اس کی گردن کے گرد ہاتھ حمال کرتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی چاہت پوری کر گئی۔ غازان نے کھلے دل سے اس کی پیشکش قبول کی۔ تا دیر سانسوں کا کھیل جاری رہا اور پھر ذہن میں کنڈا مارتے خیال کے سبب وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا ہوگا۔ حرم محجوب سے سرخ رنگت لیا غازان سے نظریں چرائے کہتی فوراً لیپ ٹاپ کی جانب بڑھی۔ غازان نے اپنے بھیگے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے بالوں میں ہاتھ الجھایا کہ دل مطمئن تھا مزید قربت کے واسطے۔ ہو گیا، اب ہمیں لیپ ٹاپ توڑ دینا چاہیے، حرم نے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالتے پرجوشی سے کہا۔ غازان نے سر کو خم دیا اور آگے بڑھتے لیپ ٹاپ میں لگے USB نکالتے لیپ ٹاپ ایک آواز کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں بانٹا۔ حرم نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کا شوہر بجی اور عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی تھا۔ اب ہمیں نکلنا ہوگا، لیکن کیسے؟ غازان اپنی داڑھی رب کرتے سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا۔ حرم کے ہوتے ہوئے بھلا سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھتے جائیں بس۔ حرم نے گردن اکڑائے اپنی نادیدہ کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا، اور غازان بالآخر اپنے لبوں پر پھیلی مسکان پر ضبط نہ کرتا اسے اپنے دلکش ہنسی کا دیدار کروا گیا۔ حرم نے ستائش سے اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل وہ گھونگھٹ چہرے پر ڈالتے تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھے۔ ہائے اللہ، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میری دنیا اجڑ گئی، میرا گھر برباد ہو گیا۔ وہ آہوازاری کرتے کمرے سے باہر نکلتے لاؤنج میں آئی تھی جہاں صوفے پر داؤد چودھری اپنے ازلی انداز میں براجمان تھا، جبکہ عقب میں غازان تیز قدموں سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس قدر شور مچایا ہوا ہے؟ داؤد صوفے سے اٹھتا حرم کو زاروں قطار اونچی آواز میں بیان کرتا دیکھ مستفسر ہوا۔ شادی کر لی، میرے مرد نے دوسری شادی کر لی، اور اب مجھ سے پیار کرتے وقت بتا رہا ہے کہ گاؤں میں موجود دوسری عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کجدائی کر بیٹھا میرا میاں، اور اب بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بھی ساتھ رکھے گا اور اسے بھی۔ صاحب جی، میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی۔ حرم اور اس کی نرالی منصوبہ بندی۔ غازان جو اجنبی اور مخمصے میں ڈوبا تھا اس کے ان لفظوں پر ہکا بکا ہوا۔ کیا یہ سچ ہے؟ داؤد نے اپنا رخ غازان کی جانب کیا۔ ہاں۔ غازان فوراً کردار میں آتا تصدیق کر گیا، جبکہ من ہی من میں اس نے لاحول پڑھا تھا۔ حرم اس کی زندگی میں وہ واحد عورت تھی جسے اس نے توجہ دی، نرمی دی اور اپنا دل دیا۔ ہاں، دل دیا، بس اظہار کی دیر تھی، وہ بھی جلد ہو جانا تھا۔ دیکھا صاحب جی، یہ شخص نادم نہیں، شرمندہ نہیں۔ مجھے میرے گاؤں جانا ہے ابھی، وہاں جرگہ لگواؤں گی، سزا دلواؤں گی،
سمجھتا کیا ہے یہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں میں؟ بھرے مجمع میں یہ مار کھائے گا، میرے بھائیوں سے جا رہی ہوں میں۔ حرم ہزیانی انداز میں کہتی فوراً دروازے کی جانب بڑھی۔ ہمارا بات تو سن، ہمارا زال، تم دونوں ساتھ میں سہیلیوں کی طرح رہ سکتا ہے، بات کو کہاں جرگے تک لے جانا؟ غازان بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ایک نہیں سنے گی، ایک نہیں سنے گی میں تمہاری، سزا دلوائے گی تم کو، تم ظالم آدمی مجرم ہوگا جرگے میں، اور ہم وکیل عدالت لگوائے گی میں۔ حرم ہاتھ نچاتے ہوئے نم درش لہجے میں بولتی۔ مینشن کی دہلیز عبور کرنے ہی لگی تھی کہ داؤد چودھری کی سنسنی خیز آواز عقب سے گونجی۔ ایک عدالت تو یہاں بھی لگنی چاہیے، لیکن یہاں تم دونوں مجرم ہوگے اور میں وکیل بھی، جج بھی۔ داؤد کہتے مسکرایا تھا۔ حرم اور غازان اپنی جگہ ٹھہر سے گئے اور پھر دونوں نے ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھتے تھوک نکلا کہ کیا مطلب ہے صاحب جی؟ پلٹتے معصومیت سے دریافت کیا، لیکن بدلے میں وہاں موجود ہر گارڈ کے ہتھیار کا رخ اپنی جانب دیکھتے پا کر حرم غازان کے سینے سے لگی۔ مطلب بڑا سادہ ہے جی، صاحب جی کو تمہاری اصلیت پتہ ہے جی۔ تم دونوں کیا سمجھے تھے جی کہ تم مجھے باتوں میں الجھاؤ گی اور تمہارا یہ مرد میرے کمرے میں جاتے، میری ذاتی ڈیوائس تک پہنچتے میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر لے گا جی؟ اس قدر ناسمجھ اور بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ تم اس قدر آسانی سے میرے کمرے تک رسائی حاصل کر پاؤ گے اور مجھے علم تک نہیں ہوگا؟ مضحک کا خیز۔ داؤد اپنی بھویں انگوٹھی کی مدد سے رب کرتا حرم کے انداز میں کہتے ان دونوں کو دھچکا دے گا۔ مجھے شک تھا، پہلے دن سے شک تھا تم دونوں کا نام جو تم دونوں کے حلیے سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ بھلا جو شخص کم عمر میں ہر طرح کے لوگوں سے مل چکا ہو، وہ کیسے نہ تمہیں پہچان پائے؟ تمہیں لگتا تھا کہ تم مجھ پر نظر رکھے ہوئے، پر در حقیقت تم دونوں میری نظروں کے حصار میں تھے۔ دو دیوانے ایک کھلاڑی کو مات دینے چلے تھے۔ ہاں، وہ تمسخرانہ کہتے اپنے گارڈ کو آنکھوں کے ذریعے اشارہ کر گیا، اور اگلے ہی پل گارڈ نے تیزی سے آگے بڑھتے خزان کی مٹھی میں قید یو ایس بی چھینتے پاؤں تلے کچل ڈالی۔ یہ رہی تمہاری کامیابی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تم دونوں کے سامنے پڑی ہے۔ یوں تو میں جان چکا ہوں کہ تم دونوں عام نہیں، حقیقت خود اپنے لبوں سے کہہ دو تو بہتر، وگرنہ میں جس طرح اگلواؤں گا وہ اچھے نہیں لگے گا، خاص کر اسے۔ حسین تو ہو تم، اور تمہارا حسن میرا خراج مانگ رہا ہے، جبکہ دل کمینگی سے خوشی محسوس کر رہا ہے، یہ سوچ سوچ کر کہ محض ثبوت اکٹھا کرنے کے واسطے تم اس کی بیوی کا کردار نبھا رہی تھی۔ وہ قدم در قدم چلتے حرم کے نزدیک آتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کمینگی سے بولا۔ حرم نے آنکھیں ضبط سے بھینچی، جبکہ غازان ضبط نہیں کر پایا۔ بیوی کا کردار نہیں، بیوی ہے وہ میری، اور میں اپنی بیوی کی جانب دیکھنے والی میلی آنکھ نکالنے پر قادر ہوں۔ وہ یکدم شیر کی معنی داؤد پر جھپٹا، اپنی پشت پر لگی گن نکالتے اسے سر پر تانتے دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھتے دباؤ دے گیا۔ حرم آنکھیں کھولے تحیر و تعجب میں ڈوبی، جبکہ داؤد کی رنگت پھیکی پڑی۔ بول اپنے گارڈز کو گن ہٹائے میری بیوی پر سے، وگرنہ میرا ہاتھ چلے گا اور تیری کھوپڑی میں چھید کر جائے گا۔ غازان غرایا تھا، مانو اتنے دنوں کا طے شب کھل کر نکل رہا تھا۔ داؤد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اگلے ہی لمحے تمام ہتھیار زمین پر دھرے نظر آئے، اور احد سفیان کے بما ایک فورس نے قدم اندر رکھتے صورتحال کو اپنے قابو میں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، شیر کو سوا شیر ٹکر ہی جاتا ہے، کچھ ایسے تمہارے ساتھ ہوا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم بازی یوں پلٹ دو گے اور میں ناکام ہو جاؤں گا؟ میں غازان ہوں، غازان خان، دو رخ تیار رکھتا ہوں۔ جن ثبوت کو تم مٹا چکے ہو، وہ ثبوت میری بیوی کی عقل مندی کے سبب تمام ٹی وی چینلز پر نشر ہوتے تمہارا سیاہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے آئے ہیں۔ ناکام میں نہیں، برباد داؤد چودھری ہوا ہے۔ غازان دانت کچکچاتے کہتا داؤد کا رخ اپنی جانب کر گیا، جس کا صدمہ چہرہ یہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ دھچکا بڑی زور سے لگا ہے، جبکہ حرم مسکرائی تھی اپنی تعریف پر۔ یو ایس بی میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہر نیوز چینل کو کامیابی سے ہیک کرتے داؤد چودھری کا نامہ اعمال بھی کھول گئی تھی۔ یہ میرے ملک سے غداری کے لیے، یہ میرے ملک کی معصوم عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ میرے ملک کے جوانوں کو نشے کا عادی بنانے کے لیے، اور یہ میری بیوی کو چھونے، اسے گندی نظر سے دیکھنے اور اس کی ذات کو لے کر ذہن میں ناپاک ارادے پالنے کے لیے۔ وہ در پر در وار کرتے ہر اس بات کا بدلہ لے گیا تھا جو اس کے سینے میں الاؤ جلاتے اس کے تیش کا باعث بنتے اس کا ضبط آزما گئی تھی، اور حرم وہ سینے پر ہاتھ باندھے محبت اور نرمی سے لبریز آنکھوں سے اپنے محافظ کو دیکھ رہی تھی کہ خود سے منسوب مرد کو اپنا دفاع کرتے دیکھنا کس قدر حسین ہوتا ہے۔ داؤد کا وجود خونم خون ہوا اور پھر فرش پر ڈھیر، جسے احد اور سفیان نے فوراً اٹھاتے باہر گرا لی، جبکہ باقی فورسز تمام گارڈز اور ملازمین کو اپنی حراست میں لے گئی تھی کہ پوچھ تاچھ کا عمل ہونا تھا۔ خزان منشن خالی ہوتا دیکھ اب حرم کی جانب بڑھا تھا۔
یہ پل، یہ لمحہ بہتر تھا اپنی دلی کیفیت کا اظہار کے لیے۔ حرم کے روبرو آتے اس نے حرم کی سیاہ جگمگاتی آنکھوں میں دیکھا۔ حرم نروس سے مسکرائے، دونوں کے درمیان ایک ہچکچاہٹ سی جوان ٹھہری تھی، گو کہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگتی کامیابی کی مبارکباد دیتے یا دل ہتھیلی پر لیے اپنی کیفیت کا اظہار کرتے۔ قبل ازن دونوں میں سے کوئی ایک بھی قدم پیش قدمی کرتا، دونوں کے موبائل بج اٹھے، جو جاتے جاتے احد اور سفیان ان دونوں کے حوالے کر گئے تھے۔ حرم نے اسکرین پر نظر آتے مبین صاحب کا نام دیکھتے اجنبی میں ڈوبتے فون اٹھاتے کونے کا رخ کیا۔ گزرے دن انہوں نے اس سے رابطہ نہ کیا تھا، کال تو دور میسج تک ناموصول ہوا تھا ان کی جانب سے۔ اب اچانک آتے ان کی کال اسے اجنبی میں مبتلا کر کے، جبکہ دوسری جانب خازان بھی ہاشم صاحب کی آتی کال اٹھاتے کان سے لگا گیا تھا۔ گھر لوٹ آؤ حرم، ایک اہم بات کرنی ہے، مبین صاحب نے کہتے بنا اس کی سنے کال جلدی گاڑی۔ آفس میں پہنچو، جلد از جلد، اہم بات کرنی ہے۔ ہاشم صاحب نے خازان کو جلد ملاقات کا حکم دیتے رابطہ معطل کیا۔ دونوں نے ہونکوں کی مانند اپنے ہاتھ میں موجود فون کی جانب دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی جانب اظہار و اقرار کا ارادہ ملتوی کرتے وہ دونوں اپنی اپنی راہ کو ہو لیے۔ اور اب آپ نے میرا نکاح طے کر دیا بابا؟ مجھ سے پوچھے بنا وہ جو دوڑی دوڑی چلی آئی تھی کہ انہیں اپنی کامیابی کے بارے میں بتلاتے داد وصول کرے گی، ان کی جانب سے دی جانے والے اطلاع پر نہ کے لیے بے یقینی سے بولی، لڑکا دیکھا بھالا تھا، تمہارے لیے بہترین انتخاب تھا، اس سبب میں نے دیر نہیں کی، فوری ہاں کہتے کل تمہارے نکاح کی تقریب کا اہتمام کروا دیا ہے، جا کر آرام کرو، کل کی محفل میں تمہارا خوش اور مطمئن دکھنا ہر درجہ اہم ہے۔ مبین صاحب اسے نظریں چرائے رخ پلٹتے ہوئے تاثر لہجے میں بولے اور حرم کو اپنا دماغ مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ وہ آنسوں کا گولہ نگلتے پلٹ گئی، نہ احتجاج کیا، نہ انہیں اپنے اور خزان کے نکاح سے آگاہ کیا۔ کیسے کرتی زبان کف لگا بیٹھی تھی اور سوچیں دھاگے بنتی آپس میں الجھ بیٹھی تھی، بس نگاہیں تھی جو مسلسل بہ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا نکاح طے کر چکے ہیں اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ، وہ بھی کل؟ خازان کو گویا اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ ہاشم صاحب کے لفظ دہرا گیا۔ ہاں کہو تو انگریزی میں بھی کہہ دوں۔ ہاشم صاحب کوفت میں مبتلا ہوئے۔ خازان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کیا اور حرم سے کیا گیا نکاح اس کا کیا چاچا؟ ٹیبل کی سطح کو جکڑے سوال کیا کرنا ہے اس کا بھلا؟ مشن کے لیے نکاح کیا گیا تھا، مشن ختم، نکاح بھی ختم، کل دوسرا نکاح کرتے تم حرم کو آزاد کر دینا، آخر کو آزادی کا اختیار تم دونوں کے پاس ہے۔ ہاشم صاحب نے کاندھے اچکائے، عام سے انداز میں لفظوں کا انتخاب کیا جو خازان کو مشتعل کر گئے۔ حرم کو چھوڑ دینے کا محض خیال ہی اس کی رگوں سے جان نکال گیا تھا۔ وہ بے-تاب ہوا تھا، بے قرار ہوا تھا۔ وہ سن ہوتا ذہن لیے ہاشم صاحب کو دیکھ رہا تھا جو اب کرسی سے اٹھتے اس کے خیالات کے ساتھ تنہا چھوڑے اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حرم بنت مبینہ آپ کا نکاح سکہ راج الوقت حق مہر مبلغ 5 لاکھ روپے غازان خان والمرحوم عاصم خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تمام رات معاف ذہن لیے دار و قطار لینے کے بعد اس نے مبین صاحب کا سامنا کرتے انہیں آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہی تھی، لیکن وہ روبرو تک آنے کو تیار نہیں تھی، بجا کے اس سے ہم کلام ہونا۔ اور اب وہ جب تمام کاوشوں کا دامن چھوڑے سرخر اس جوڑے میں سجی پتھر کے مورت بنے بیٹھے یہ ارادہ باندھ گئی تھی کہ اے نکاح کے وقت انکار کرتے اپنے نکاح کا خلاصہ کر جائے گی۔ قاضی صاحب کی زبان سے ادا ہوتے لفظ سنتے اپنی مختل حواس بحال کر گئی، جبکہ کچھ ایسا ہی حال اس کے پہلو میں سفید شیروانی میں ملبوس صحرا سجا غازان کا بھی تھا جو حرم کے ہم آہنگ کی ارادہ باندھتے یہاں چلا آیا تھا۔ پھر سے بولی، دونوں نے بیک وقت یک زبان کہا اور پھر جانی پہچانی اس آواز پر ایک دوسرے کو دیکھتے گھونگھٹ اور صحرا پلٹ ڈالا۔ میری شادی تم سے ہو رہی ہے؟ ایک بار پھر ایک سے لفظ دونوں کی زبان سے ادا ہوئے۔ دیوداس اور پارو بننے کی بجائے اگر ہوش سے کام لیتے تو حیرت کا یہ 440 واٹ کا جھٹکا نہیں لگتا۔ نزدیک کھڑے وہ بن صاحب ان دونوں کو دیکھتے دنسیا بولے، ان کے ہمراہ کھڑے ہاشم صاحب جو کہ احد اور سفیان میں مسکرا کر رہ گئے، میرے خیال سے بتا دینا چاہیے ان دونوں کو یہ سب کیسے اور کیوں کر ہوا۔ ہاشم صاحب کہتے حرم کے نزدیک آن بیٹھے جبکہ مبین صاحب نے غازان کے برابر میں جگہ سنبھالی۔ غازان شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور تم گھر آئے تمام رشتے ٹھکرا رہی تھی۔ غازان کو شادی میں دلچسپی نہیں تھی اور تمہیں فوج میں داخلہ لینا تھا، تو ہم دونوں دوستوں نے مل کر منصوبہ بندی بنائے، ایک مشن میں تم دونوں کو الجھاتے اپنی سرپرستی میں ایک کر دیا۔ یوں تم اپنی فوج میں جانے کی اہلیت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ ازدواج میں بھی بن گئی اور غازان بھی شادی سے دامن نہیں بچا پایا۔ اسٹڈی روم میں تمہیں ڈانٹنا، پھر فون کال پر اونچی آواز پہ بات کرنا تاکہ تم خود اس مشن میں اپنی جگہ بنا پاؤ، اور پھر ہاشم کا یکدم گیسٹ ہاؤس میں چھاپا مارتے غازان کو جھڑکنا اور تمہیں مشن کا حصہ بناتے اصل نکاح کی وجوہات تلاشنا، سب ایک منصوبے کا حصہ تھا۔
غرض یہ کہ ماسٹر مائنڈ میں اور ہاشم تھے۔ مبین صاحب نے خلاصہ کیا اور خزان حرم آنکھیں پھاڑے انہیں یکٹک دیکھے گئے۔ وہ دونوں یہ ثابت کر چکے تھے کہ وہ ان دونوں کے بڑے ہیں، ان سے 2 ہاتھ آگے۔ سب آتی ایک طرف، تو مجھے میری اس بات کا جواب دو کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم یوں دوسرے نکاح کے لیے سجی کیوں؟ غازان ہوش میں لوٹتے کڑے تیور لیے حرم کو گھورتے ہوئے بولا، یہ سوال میں بھی تم سے کر سکتی ہوں غازی، میرے شوہر ہوتے تم آخر کیسے صحرا سجائے یہاں آن بیٹھے؟ حرم کے تیور بھی بگڑے، ترکی بترکی سوال کرتے وہ غازان کو خاموش کروا گئے۔ حضرات میری پریشانی دور کر دیں کہ آیا میں نکاح کی اجازت مانگوں یا نہیں؟ یکا یک قاضی صاحب کے بچار کی بھری آواز محفل میں گونجی۔ نہیں، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی میں اب لے رہا ہوں۔ آپ سب کھانا نوش فرمائیں اور کل ولیمے کی محفل میں لازماً شرکت کریں کہ مجھے میری بیوی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ غازن فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا حرم کو باہوں میں بھرتے اعلانیہ کہتے آگے بڑھا، لفظی بھی اور عملی بھی۔ باقی لفظ و حرم کا سرخ چاند کے مانند دمکتا چہرہ دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتا دھیمی آواز میں بولا۔ حرم اس کے لفظوں کا مفہوم جانتے اس کے سینے پر وار کرتے اپنا سرخ بابو کا چہرہ اس کے ہی سینے میں چھپا گیا اور رقم میں سجی محفل اس انوکھی رخصتی پر زعفران بنی۔ شادی سے انکار کا ارادہ تھا، اسی سبب کمرہ سجایا نہیں۔ پوش علاقے میں موجود اس خوبصورت بنگلے کے مخصوص کمرے میں حرم کے ہمراہ قدم رکھتے غازان نے اسے کمرے کا جائزہ لیتے دیکھ وضاحت دی، یہ کمرہ پھر بھی حسین ہے، یہاں تمہاری مہک جو رقصاں ہے۔ حرم پلٹتے غازان کے نزدیک آتے اس کی گردن میں باہیں ڈالے والہانہ انداز میں بولی، رب خیر کرے، اتنی محبت؟ خزان کے لیے بھرپور مسکان میں ڈھلے ہاتھ بے اختیار اس کی کمر کے گرد لپٹے جبکہ ماتھا اس کے ماتھے سے جا جڑا۔ میں تو آپ پر پہلی نظر سے فدا ہوں حضور، آپ کا معلوم نہیں، ذرا اظہار ہو جاتا تو اشرف کی خوبصورتی مزید دوبالا ہو جاتی۔ وہ اسے شوخ نظروں سے دیکھتے دل فریبی سے بولی، تو محترمہ اظہار چاہتی ہیں، بتائے پھر لفظ اظہار کروں یا عملی؟ خازان کی نگاہوں میں خمار کی چمک ابھر آئی، لب حرم کے کان کے لوپر سب کرتا وہ سرگوشیانہ بولا۔ حرم کے انگ انگ میں سنسناہٹ دوڑی، پہلے لفظی پھر عملی۔ 21 توبوں کی سلامی تھی اس کی بے باکی کو، حیا کے مارے رنگ خون چھلکا رہا تھا، لیکن پھر بھی باز نہ آئی۔ تم بے باک اور مجھے تمہاری بے باکی بھلی لگتی ہے۔ خازان اس کے سرخ یاقوتی دلکش مسکان میں پھیلے لبوں کو پرتپش نظروں سے تکتا بولا، میں بے باک نہیں، میرا مرد ضرورت سے زیادہ شرمیلا جی۔ وہ لب و لہجہ بدلتے ایک آنکھ ونک کر کے، تمہارا مرد شرمیلا نہیں خازان کی زال، یہ بات میرا عملی اظہار ثابت کر جائے گا، لیکن اس سے پہلے تم لفظ اظہار سنو کہ اس بات میں ذرا برابر آر اور جھوٹ نہیں کہ تم اپنی ان سیاہ جگمگاتی آنکھ اور فراٹے بھرتی زبان کے ساتھ اس وقت اس لمحے میرے دل میں اتر گئی تھی جب تم نے اپنے لبوں سے یہ خواہش اظہار کی تھی کہ تم مجھے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہو۔ غازان سنسنی خیز لہجے میں کہتے اظہار کر گئے اور اس وقت حرم کی آنکھوں میں عمر ڈاتی چمک دیدنی تھی، میسنا۔ وہ سر اٹھائے اس کے ماتھے پر لب رکھ اس کے لقب دی گئی اور غازان مزید ضبط نہ کر سکا، جس باتوں کا ایک طوفان سا سر اٹھا گیا تھا سینے میں، اسے یوں سجا اپنے بے حد نزدیک دیکھ۔ اب عملی اظہار کی باری ثابت بھی تو کرنا ہے کہ غازان خان اپنی زال کو بے باکی سے پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ وہ بوجھل لب و لہجے میں کہتا، حرم کو اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لیے بیڈ کی جانب بڑھا اور پھر تمام رات حرم اور کمرے کی اس چار دیواری نے اس کی بے باکیوں پر پناہ مانگتے شرم کے احساس سے اپنی آنکھیں موندی۔ ختم شد۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو غازان اور حرم کی یہ خوبصورت رومانوی داستان؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بہترین اردو ناولز کے لیے میرے چینل اردو رومانٹک ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنی ہوسٹ نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔